السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ میرا اور آپ کا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنز۔ میں آپ کے لیے مختلف تجزیات لے کے آتا ہوں، مختلف معلومات لے کے آتا ہوں۔ آج کی ہماری معلومات سویڈن کے حوالے سے ہیں، سویڈن کے ویزے کے حوالے سے۔ ہم گاہے بگاہے آپ کو مختلف ممالک کے جو ویزا کی سروسز ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے متعلق بھی مطلع کرتے رہیں گے۔ سویڈن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ انفارمیشنز دے دیتا ہوں جو کہ جولائی 2025 کو ہی اپڈیٹ ہوئی ہیں۔ سویڈن نے پاکستان میں ویزا سروس دوبارہ مکمل بحال کر دی ہے۔ اس سے پہلے جزوی طور پر بحال تھی۔ 7 جولائی 2025 سے سویڈن نے پاکستان میں اپنی ویزا سروسز بحال کر دی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ سیکورٹی صورتحال کے مد نظر اپریل 2023 میں اسلام آباد کا سفارت خانہ غیر معینہ مدت تک بند کر دیا گیا تھا۔ جی، سویڈن نے 2023 اپریل میں اسلام آباد میں موجود سویڈن کا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ یہ سیکورٹی کی پرابلمس ہیں۔ سویڈن نے 7 جولائی 2025 سے یعنی کہ اسی سال اور اسی مہینے کی 7 تاریخ کو پاکستان میں شنجن ویزا سروسز دوبارہ بحال کر دی ہے۔ اس کا اعلان دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان 2 جولائی 2025 کو اسٹاک ہوم میں ہونے والی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ اب پاکستانی شہری پاکستان سے ہی شنجن ویزا، سویڈن کا شنجن ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا 90 دن کا ہوگا جو کہ سیاحتی حوالے سے ہوگا۔ اس سے پہلے 9 اپریل 2025 سے سویڈش امبیسی اسلام آباد میں رہائشی، تعلیمی، ورک پرمٹ ویزے یعنی وہ تمام ویزے جو 90 دن سے زیادہ مدت کے لیے ہیں، ان تمام کے لیے بایو میٹرک ڈیٹا انٹرویو، پاسپورٹ چیکنگ اور اس طرح کی دیگر سروسز جو ہیں وہ ساری بحال کر دی تھی۔ اس وقت پاسپورٹ یا دیگر دستاویزات کی ترسیل اور درخواستوں پر کارروائی بھی معطل کر دی گئی، یعنی کہ اگر ہم بات کریں 2023 کی، اپریل 2023 کی، تو ظاہر ہے جب وہ سارا کچھ بند کیا گیا تو اس وقت پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات وغیرہ کی ترسیل وغیرہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں بند کر دی گئی تھی، اور یہ ڈائریکٹ یا تو ابوظہبی میں بھیجا جاتا تھا۔ پھر ابوظہبی کے بعد انہوں نے کیونکہ اپنا ویزا سروس وہاں منتقل کر دی تھی پاکستانیوں کے لیے قطر دوحہ میں، تو پھر وہاں بھیجے جانے لگا۔ اب اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب دوبارہ سے 9 اپریل 2025 سے اور 7 جولائی 2025 سے مکمل سروسز تقریباً بحال کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب پاکستانیوں کو سویڈن کے ویزے کی پروسیسنگ کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت قطر یا دوحہ میں مقیم ہیں قانونی طور پر، یا ابوظہبی UAE میں مقیم ہیں قانونی طور پر، اور ان کے اپنے دستاویزات وہاں کے مکمل ہیں، تو وہ دبئی کی جو اپنا ابوظہبی کی جو ویزا سروس ہے سویڈن کی، اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور قطر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دوحہ کی امبیسی سے رجوع کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو سویڈن کے حوالے سے ہماری آج کی یہ خبریں یہیں تک محدود تھی۔ انشاءاللہ ڈنمارک کے حوالے سے انشاءاللہ کل ہم آپ کو خبر دیں گے، اور اسی حوالے سے سعودی عرب سے ریلیٹڈ بھی ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں کہ وہاں پر اب مختلف جو غیر ملکی ہیں ان کو جائیداد خریدنے کے حوالے سے 2025 میں ایک نیا پلان سامنے آیا ہے، جس کو جولائی 2026 سے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس کی کیا شرطیں ہیں، انشاءاللہ ہم کل آپ کو سعودیہ کے حوالے سے بھی یہ خبر مہیا کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔